السلام علیکم. EDU 602 GDB اسٹارٹ کر رہے ہیں. ان یور اوپینین وچ موٹیویشنل تھیوری از یوزفل اینڈ وائی؟ موٹیویشنل تھیوری میں اگر آپ چیک کریں تو بہت سی ہیں، 7-8 ہیں. اس کو ڈیٹیل بھی کافی مل جائے گی آپ کو، لیکن GDB کیونکہ آپ کے کورس EDU 602 سے ہے تو اس لیے اس کا آنسر آپ اپنے ہینڈ آؤٹ کے ریفرنس سے لیں گے. ہینڈ آؤٹس میں جو لیسن نمبر 28 to 31 ہے، یہاں پہ آپ کا موٹیویشن تھیوری پہ سارا کام موجود ہے اور اسی ریفرنس سے پھر آپ نے اپنی GDB بنانی ہے. تو آپ اپنا پہلے اوپینین دیں گے کہ اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین ہرٹزبرگ موٹیویشنل تھیوری از یوزفل، اور پھر آپ اس کی ریزنس دیں گے، یعنی آپ اس کی لاجکس دیں گے، ریزن دیں گے، دلائل دیں گے کہ کیوں آپ کو یہ کیوں زیادہ موٹیویشنل لگتی ہے اور یوزفل کیوں لگتی ہے زیادہ. سب سے پہلا اس کا اسپیکٹ آپ یہ دیں گے کہ ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہیں اس میں، یہ ہائجین فیکٹر کو اور موٹیویٹرس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، جس کے لیے مینیجرس کو موٹیویٹرس کو انہینس کرنا بہت سفیشینٹ ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پوائنٹ نمبر 2 آپ یہ دیں گے کہ فوکس آن انٹرنسک موٹیویشن دیتی ہے، جو کہ بہت پریکٹیکل بات ہے کہ انسان کی فزیولوجیکل نیڈ سے آگے بھی کچھ نیڈس ہوتی ہیں، سیلف فلفلمنٹ اور میننگ فل ورک وغیرہ، اور اس کو ریکگنیشن کی چاہیے ہوتی ہے ضرورت. جیسے جیسے اس کو پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو کام کو ریکگنائز کیا جائے اور اچیومنٹ کا اس کا اچیومنٹس کو بھی ریکگنائز کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہ زیادہ ریزنیبل ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ آپ دیں گے کہ ہولسٹک پرسپیکٹو کی وجہ سے. ہولسٹک کا مطلب ہوتا ہے اوور آل، یعنی سارے انٹرنل ایکسٹرنل سارے فیکٹرس کو سامنے رکھتے ہوئے، جس میں ہائجین بھی ہے، موٹیویٹرس بھی ہیں، پرسنل گروتھ بھی ہیں، سب کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ پریکٹیکل یہ ہے. پوائنٹ نمبر 4 آپ یہ دیں گے کہ لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، کیونکہ یہ ڈس سیٹسفیکشن کے فیکٹر کو ایلیویٹ کرتی ہے، ایلیمینیٹ کر دیتی ہے، اور باقی جو تھیوری ہیں وہ اتنے لانگ ٹرم کی موٹیویشن کو زیادہ پروسیس نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو موٹیویٹرس کو انہینس کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ورک کا انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں ایک انسٹیٹیوٹ میں، ایک آرگنائزیشن میں، جہاں کے امپلائی سیلف انٹرنسک سیلف موٹیویشن سے آگے بڑھیں اور اپنے ہائی اچیومنٹ کی طرف کوشش کریں. پوائنٹ نمبر 5 اسٹوڈنٹس آپ بتائیں گے کہ اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہے ویریس سیٹنگ میں. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ انڈسٹریز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، آرگنائزیشن میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کے جو ہیں فیکٹرز جو ہیں وہ اس طرح سے باؤنڈ نہیں ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ اس کو یوز کریں دوسری جگہ پہ نہ یوز کریں. ٹھیک ہے. امپلائیز کی موٹیویشن کے لیے، کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے یہ قابل ذکر ہے. یہ جی آپ کے 5 ویلڈ پوائنٹس ہو گئے. آپ نے ریزن دے دی. اس میں 5 مارکس کی GDB ہے تو آپ بے شک یہاں پہ 3 دے دیں، 2 دے دیں، لیکن میں نے آپ کو ساری میں ڈیٹیل میں بتا دیے ہیں. اگر آپ اس کے سینٹنس بھی کم کرنا چاہیں، زیادہ کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے. نیچے جی میں نے اس کی ایڈیشنلی میں آپ کو ایگزامپلس دی ہیں، 3 بریف ایگزامپل دے رہی ہیں جو اپنے مدعے کو بیان کرنے کے لیے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں، اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی کام کو زیادہ مارکنگ ہو سکتی ہے، اچھی لک آئے گی. سب سے پہلی ایگزامپل ہے ریکگنیشن اینڈ اچیومنٹ کی، کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی ہے تو اس میں جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ چیلنجنگ کام کرتے ہیں نا، کیونکہ سافٹ ویئر کا جو کام ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. تو اس میں ان کی فیڈ بیک کے لیے ان کو ریکگنیشن کر کے ان کو اپرچونیٹیز پروفیشنل گروتھ کی دے کر یہ کام آگے ان کی موٹیویشن کا لیول بڑھایا جا سکتا ہے. سیکنڈ اگر آپ دینا چاہیں تو اگر آپ کو پہلی نہیں پسند آتی تو بے شک دوسری دے دیں کہ ورک انوائرمنٹ اور ریلیشن شپ کا بہت فرق ہوتا ہے. ورک انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو جو ہوں گے ورکرز ہوں گے ان کے لیے ورک انوائرمنٹ کو اچھا رکھا جائے گا، سپورٹیو رکھا جائے گا، موٹیویشنل رکھا جائے گا، تو وہ پھر کیا کریں گے، کیا ہوگا ان کا ساری ٹیم کا آپس میں ریلیشن شپ بھی اچھا ہوگا اور آؤٹ پٹ اچھی آئے گی. فرسٹ 2 کے علاوہ تیسری ایکسٹرا اوریجنل میں نے یہاں پہ دے دی ایگزامپل کہ آٹونومی اور رسپانسبلٹی کی بھی بہت اثر پڑتا ہے اس میں موٹیویشن میں، کہ اگر آپ اپنے ورکرس کو جیسے فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹس کو جو ہیں آپ آٹونومی دے دیں، ان کو رسپانسبلٹی بھی دیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو آزادی بھی دیں کہ وہ اپنی مرضی سے کام کر لیں ایک پروجیکٹ پہ، تو اس طرح زیادہ ان کے اندر کریٹو اسکل ہوتی ہیں. تو یہ پوائنٹ یہاں پر ورکرس کو رکھ کے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. ان ایگزامپل سے یہ شو ہوتا ہے کنکلوژن میں کہ یہ جو ہرٹزبرگ موٹیویشنل تھیوری ہے وہ جو ہے موٹیویشن اور جاب سیٹسفیکشن کو کیسے انہینس کر سکتی ہے بائی یوزنگ موٹیویٹرز اینڈ ہائجین فیکٹرز ان ڈفرنٹ آرگنائزیشنل کانٹیکس. تو اس لیے آپ نے اس کو پک کیا ہے اپنے اوپینین میں کہ اس کی یہ پریکٹیکل بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اپلائیبل بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. دیٹس اٹ.
تو بس پوائنٹ جو مین تھا وہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ ذہن میں یہی رکھا کریں کہ جس ریفرنس میں جس کانٹیکس میں آپ سے کوئی کویشچن کیا گیا ہے وہی بات کریں، بالکل جنرل ورڈس پہ کسی بالکل ہی عام خیالات کی اور بہت وسیع و عریض عام خیالات کے محل میں نہ گھس جایا کریں جہاں آپ لکھتے جائیں اور کہیں سے بھی کہیں کا سر جوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو جس سے اس پوائنٹ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ اپنے پوائنٹ کی کمپوزیشن میں بہت ہیلپ ملے گی۔ تھینک یو۔